ناسا اور اسپیس ایکس نے ایک نیا چیلنج لیا ہے۔ پہلے چاند پر بیس بنانے کا ارادہ اور وہاں سے ہماری منزل ہے ریڈ پلینٹ یعنی کہ مارس۔ لیکن پہلے چاند پر کیوں جانا ہے؟ وہ اس لیے کہ ارتھ سے مارس تک کا ڈسٹنس ہے تقریباً 140 ملین مائلز اور مون سے مارس تک کا فاصلہ ہے 34.6 ملین مائلز۔ تو اس لیے اگر مون سے مارس پہ جایا جائے تو وہ ڈسٹنس شارٹ ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو دا ڈسٹنس فرام ارتھ ٹو مارس۔ ایلان مسک، اسپیس ایکس کے فاؤنڈر، مارس پر انسانوں کو لے جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ 2026 میں مارس کو کولونائز کرنے کا پہلا ارادہ تھا، لیکن اب 2029 کی پریڈکشن ہے۔ اس طرح سے یورپین اور رشین اسپیس ایجنسیز بھی مارس پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آخر کون بنے گا مارس کا نیل آرمسٹرانگ؟ یہ ہے ایک بڑا سوال، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ مارس پہ انسان سروائیو کیسے کرے گا، کیونکہ سروائیول کے لیے سب سے پہلی چیز ہے سانس لینا، اور مارس پہ تو آکسیجن ہی نہیں ہے، تو وہاں لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ مارس کے ایٹماسفیئر میں جسٹ 1% ہوا ہے، جس میں سے 96% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ آکسیجن صرف 0.13% ہے، ارتھ کے مقابلے میں بہت کم ہے، کیونکہ ارتھ میں تو 21% آکسیجن ہے ایٹماسفیئر میں۔ تو ایسی مشکلات کا حل کیسے نکلے گا؟ اس سوال کے جواب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ مارس پہ ہی کیوں، کسی اور پلینٹ پہ کیوں نہیں ڈیرا ڈالنا چاہتے؟ وہ اس لیے کہ مارس کی بہت سی پراپرٹیز ارتھ جیسی ہیں، جیسا کہ ایک مارشین ڈے ارتھ کے دن سے تھوڑا سا ہی لمبا ہے۔ وہاں بھی ارتھ کی طرح موسمی تبدیلیاں ہیں۔ ارتھ کے پولز پر بھی آئس کیپس ہیں اور مارس کے پولز پر بھی۔ ارتھ پہ بھی ایٹماسفیئر ہے اور مارس پہ بھی کافی تھن ہے، لیکن ہے تو صحیح۔ انسان کو لگتا ہے کہ اگر وہ ارتھ پر ہی رہتا ہے تو کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر یا کاسمک ایونٹ کے تحت ہماری اسپیشیز کو خدشہ ہو سکتا ہے اور ہمارا سروائیول ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہیومن کیوریوسٹی، ایکسپیریمنٹیشن اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ انسان کسی اور ہیبیٹیبل پلینٹ کی تلاش میں اس لیے بھی ہے تاکہ وہ اپنی اسپیشیز کو سیو کر سکیں اور اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ تو ایسے ریڈ پلینٹ مارس پہ جانے کے لیے کہاں سے آئے گا آکسیجن سورس؟ 2021 میں ناسا کا پرزیورینس روور مارس پر بھیجا گیا۔ اس میں ایسے ہی تجربے کے لیے ایک ڈیوائس لگائی گئی جس کا نام تھا موکسی۔ موکسی اسٹینڈس فار مارس آکسیجن ان سیٹو ایکسپیریمنٹ۔ پانی ڈھونڈنے کے لیے جانا ہوگا مارس کے پولر کیپس میں یا اس کو کئی فیٹ ڈگ کر کے برف نکالنا ہوگی۔ تو موکسی مارس کے ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوز کر کے اس میں سے آکسیجن بنائے گا۔ مارس کے ایٹماسفیئر میں 95 یا 96% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ موکسی اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو پمپ کر کے پریشرائز کرتا ہے اور اسے ایک الیکٹرولائزر میں ڈال کر 800 ڈگری سیلسیس کے ٹمپریچر پہ ہیٹ کیا جاتا ہے، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے آکسیجن گیس الگ ہو جاتی ہے۔ یہ سارا الیکٹرولائزر گولڈ کا بنا ہوا ہے، کیونکہ گولڈ ایک ایکسیلنٹ ہیٹ کنڈکٹر ہے جو پرزیورینس کے ادر پارٹس کو گرمائش سے بچاتا ہے۔ اس پروسیس میں آکسیجن کے ساتھ ساتھ کاربن مونو آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس پروسیجر میں کاربن بالکل الگ ہو گیا تو وہ کاربن کی ایک لیئر بنا سکتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ برتن کے نیچے کالک ہوتی ہے، اور اس سے پرزیورینس کو نقصان پہنچے گا۔ بٹ مارس پہ موکسی ایک وقت میں کتنی ہی آکسیجن کو پروڈیوس کرتا ہے؟ اصل میں اس کو آپریٹ کرنے کے لیے بہت ہائی اماؤنٹ آف انرجی ریکوائر ہوتی ہے، تو اس لیے ناسا اسے زیادہ تر نہیں چلاتا، اور ابھی تک اس نے 122 گرام سی آکسیجن بنائی ہے، جو کہ ایک انسان کو 3.5 سے 4 گھنٹے تک زندہ رکھ سکتی ہے۔
اگر اسی سسٹم کے ذریعے مارس پر زیادہ آکسیجن چاہیے ہو تو اس کے لیے موکسی کا ایک بڑا ویرین چاہیے ہوگا اور ساتھ ہی ایک ہیوج پاور پلانٹ بھی، کیونکہ ہمارا تو ارادہ ہے مارس پہ پوری کالونی بنانے کا۔ تو موکسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو کمپریسر کی مدد سے پہلے کمپریس کرتا ہے، پھر اس کو 800 ڈگری سیلسیس پہ گرم کرتا ہے۔ تو اس سارے کام کے لیے ہیوج انرجی چاہیے ہوتی ہے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سو دیٹس وائی سائنٹسٹ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہیٹ کے ذریعے نہیں بلکہ اس میں وائبریشنز پیدا کر دی جائیں تاکہ آکسیجن کو الگ کیا جا سکے۔ اس کو لیب میں پرفارم کیا گیا ہے، لیکن ارتھ کے ہائی ایٹماسفیرک پریشر اینڈ ٹیمپریچر کی وجہ سے ارتھ پر ایسی ایکسپیریمنٹیشن پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی جو بھی ہو، سائنٹسٹ کا مقصد ہے کہ کسی ایسی چیز سے آکسیجن بنائی جائے جو مارس پر ہی موجود ہو۔ ٹو سم اٹ اپ، مارس کا سفر ایک مشن نہیں بلکہ ایک عظیم چیلنج بھی ہے۔ مارس پر زندگی بنائے رکھنے کا سفر ابھی شروع ہوا ہے اور ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ انسانیت اپنے امکانوں میں کس حد تک پہنچ سکتی ہے۔